بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، آیت نمبر سورہ انعام آیت نمبر 59۔ وعنده مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا انہیں مگر وہی، اور اسی کے پاس یعنی اللہ رب العالمین کے پاس مفاتح الغیبی غیب کی چابیاں ہیں، لا يعلمها جنہیں نہیں جانتا الا هو مگر وہی۔ جب پہلے نفی آ جائے اور پھر بعد میں الا کے ساتھ استثناء ہو تو پھر حصر پیدا ہو جاتا ہے معنی میں کہ کوئی نہیں جانتا مگر وہی۔ الا کے بعد اب جو بھی آئے تو بس پھر وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ غیب کی چابیاں یعنی غیب کا علم وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نمل میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ نمل آیت نمبر 65۔ کہہ دیجئے نہیں جانتا جو بھی آسمانوں میں ہے یا زمین میں غیب کو مگر اللہ، یعنی نہ آسمانوں میں کوئی غیب کو جانتا ہے نہ زمین میں کوئی غیب کو جانتا ہے۔ آسمان و زمین کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز یا آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، تو زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی غیب نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ جن کے بارے میں شک و شبہ ہو سکتا ہے نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں کہ وہ غیب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو اتنا بھی شعور نہیں رکھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ دیکھیے قرآن کریم اس سلسلے میں بالکل واضح ہے، قرآن کریم اس سلسلے میں بالکل دو ٹوک ہے، احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں بالکل وضاحت ہے۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں قرآن کریم اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہم پڑھ آئے ہیں، میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، اگر سب سے زیادہ شک ہو سکتا ہے غیب جاننے کا تو وہ مخلوق میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہم السلام اور انبیاء میں سے سب سے افضل سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بارے میں سب سے زیادہ امکان ہو سکتا ہے غیب کے جاننے کا، تو آپ اعلان کر دیجئے تاکہ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہیں میں کہتا تمہیں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ تو پتہ لگا غیب کا علم، غیب کی چابیاں اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ غیب کی چابیاں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں، غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی جانتا ہوتا اللہ کے علاوہ تو کوئی فضیلت والی شخصیت، کوئی اللہ کی بڑی مقرب شخصیت ہو سکتی تھی جو جانتی، تو وہ فضیلت والی شخصیت کون ہو سکتی ہے اللہ کے بعد؟ تو وہ سب سے افضل انسان ہے اگر نیک ہو مخلوقات میں تو، اور انسانوں میں سب سے افضل اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ان کے سردار اور ان سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی غیب جانتا ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اور اس کے بعد اگر کوئی غیب جانتا ہوتا تو وہ فرشتے ہوتے۔ فرشتوں کے بارے میں بھی صراحت سے نفی ہے قرآن و حدیث میں کہ فرشتے بھی غیب نہیں جانتے، اور اگر فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں امکان ہو سکتا کہ وہ غیب جانتا ہے تو وہ فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہوتے جو غیب جانتے ہوتے۔ مشہور حدیث جبریل ہے جس میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے تھے تاکہ امت کو علم حاصل ہو۔ ان سوالوں میں سے پہلے
ایمان کے بارے میں سوال ہوا، ایمان کے ارکان کیا ہیں، پھر اسلام کے بارے میں سوال ہوا، پھر احسان کے بارے میں سوال ہوا، پھر اس کے بعد قیامت کے بارے میں سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ اس بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جس سے سوال کیا جا رہا ہے تو وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئول تھے، آپ سے سوال کیا جا رہا تھا، اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام سوال کرنے والے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں نہ تو جس سے سوال ہو رہا ہے یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ، اور نہ جو سوال کر رہا ہے، صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا حضرت جبریل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ سوال کرنے والا جبریل جانتا ہے اور نہ مسئول یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں قیامت کب آئے گی، تو مسئول کو سائل سے زیادہ نہیں پتہ۔ تو پتہ لگا کہ قیامت کا علم ہو یا دیگر غیبی امور ہوں تو اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ علم غیب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہر بات کا علم ہو، اور ازل سے ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ سے۔ اور نمبر 2 کہ ہر بات کا علم ہو اور ہر بات کا از خود علم ہو۔ یہ دو چیزیں جس چیز میں پائی جاتی ہیں اسے علم غیب کہتے ہیں۔ کسی کو بعض باتوں کا علم ہونا اور وہ علم بھی کسی کے بتانے سے ہو، تو ایسا بہت سارے انسانوں کو ہو سکتا ہے کہ ان کو بعض باتوں کا علم ہو اور کسی کے بتانے سے علم ہو۔ انسان مخلوق ہے، اور مخلوق جو ہے وہ ازل سے نہیں ہے، نہ ابد تک اس نے رہنا ہے، اس کی تخلیق کے ساتھ اس کی ابتدا ہوئی ہے اور اس کو فنا ہے، ایک وقت ہے کہ ختم ہو جانا ہے۔ تو فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں نہیں جانتا مگر وہی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں کہ ہر بات کا علم ہو اور ہر بات کا از خود علم ہو، اور یہ ہر بات کا علم ہونا اور ہر بات کا از خود علم ہونا یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہی یہ بات خاص ہے، کیونکہ اللہ ازل سے ہیں، ابد تک ہیں، اور اللہ رب العالمین کا علم ذاتی ہے، اور اللہ رب العالمین عالم الغیبی و شہادہ ہیں۔ باقی اللہ رب العالمین جب کسی کو پیدا فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین بعض باتیں بھی انہیں سکھاتے ہیں، بہت سی باتیں بھی انہیں بتاتے ہیں۔ غیب کی بعض باتیں اللہ تعالیٰ ان پر مطلع فرما دیتے ہیں اپنے نیک بندوں میں سے جسے چاہیں۔ قرآن کریم کی آیات سے پتہ لگتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تم میں سے ہر بندے کو غیب پر مطلع نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اللہ اس پر غیب کی باتیں بعض باتیں عیاں کر دیتے ہیں۔ اللہ بعض غیب کی باتیں اس پر انہیں مطلع فرما دیتا ہے۔ سورہ جن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتے، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو اللہ پسند فرما لیں تو اللہ تعالیٰ اس پر غیب کی بعض باتیں ظاہر کر دیتے ہیں، ساری باتیں نہیں، سارا علم غیب نہیں، بعض باتیں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اللہ تعالیٰ کیسے غیب کی باتیں ظاہر کرتے ہیں رسول پر، کیسے انہیں مطلع کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا معاملہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر وحی کو غیب قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پرانے انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے بیان فرمائے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، نہ آپ ان باتوں کو جانتے تھے اس سے پہلے، نہ آپ کی قوم ان باتوں کو جانتی تھی۔ تو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر غیب کی جو باتیں اللہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ عیاں کر دیتے ہیں،
اپنے پسندیدہ رسولوں کو، اپنے نبیوں کو، جس کو اللہ چاہتے ہیں اللہ اس پر غیب کی بعض باتیں جو اللہ چاہتے ہیں وہ مطلع کر دیتے ہیں۔ نہ فرشتوں کو ہر بات کا علم ہے، اسی لیے سیدنا آدم اور فرشتوں کا جو قصہ پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تو وہاں جب فرشتوں نے کہا کہ جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر عملاً انہیں سمجھایا، ان کا امتحان لیا، حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھا دیں اور فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے آگے سے کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے عرض کیا اے اللہ آپ پاک ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم غلط تھے، ہمیں نہیں علم مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی ہر شے کو جاننے والے ہیں، آپ ہی بہت حکمت والے ہیں۔ تو فرشتے ہوں، انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، تو ہر ایک کو اتنا ہی پتہ لگتا ہے، اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو علم سکھا دیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کی خبریں اللہ کسی پر وحی فرما دیں تو اس سے جس پر وحی ہوتی ہے وہ عالم الغیب نہیں بن جاتا۔ قرآن کریم بہت کلیئر ہے اس معاملے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس معاملے میں بہت کلیئر ہے۔ باقی جس نے ماننا ہوتا ہے اسے ہر بات سمجھ میں آتی ہے، جس نے نہیں ماننا، جس کا ذہن ایک مخصوص چیز پر بنا ہوا ہے کہ نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں، ہمارے پیر بھی غیب جانتے ہیں، بہرحال انہیں ان چیزوں کو سمجھنا یا ان چیزوں کو ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ سے یہی سنا ہوتا ہے کہ ولی بھی غیب جانتے ہیں، نبی بھی غیب جانتے ہیں۔ قرآن کریم اس معاملے میں بہت کلیئر ہے، اور ایک بحیثیت مسلمان ہمارا کام یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، جو کچھ احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس پر ایمان لائیں، ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ اور ہمارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی ہی تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ چیز سب سے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے یہ چیز بہت اچھی ہے۔ تو اللہ سے فیصلہ کروائیں، تو پیچھے بھی ہم نے آیت نمبر 50 پڑھی اور یہ آیت نمبر 59 بھی ہم نے پڑھی سورہ نعم کی، اور میں نے آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 بھی رکھی، اور بہت سارے دلائل ہیں۔ سورہ لقمان کی آخری آیت کریمہ بھی ابھی پیش کرتا ہوں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ غیب کی باتوں کا صرف اللہ کو علم ہے، یعنی ہر بات کا علم ہونا ازل سے ابد تک، اور از خود علم ہونا کسی کے بتائے بغیر، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک اس کے حقدار ہے۔ باقی اللہ رب العالمین کے بتانے سے کسی کو بعض باتوں کا علم ہو جائے تو اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ نبی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس نبی پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہو، غیب کی باتیں وحی ہوتی ہوں، تو اسی کو نبی کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک کا مطلب یہی ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ تو جب نبی پر یہ غیب کی خبریں وحی ہوتی ہیں تو نبی کو ان باتوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ جب تک وحی نہیں ہوتی تب تک نبی کو بھی ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ قرآن بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ ان باتوں کو جانتے تھے اس وحی سے پہلے، نہ آپ کی قوم۔ اب اللہ نے وحی کر دی، اب آپ کو پتہ لگ گیا۔ جب آپ کو پتہ لگ گیا اب آپ کی ذمہ داری آپ اسے اپنی قوم کو بھی بتائیں، مسلمانوں کو بھی بتائیں۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہترین قصہ، سب سے اچھا قصہ بیان کر رہے ہیں قرآن کو وحی کر کے۔ یہ قرآن کے ذریعے ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یقیناً اس قصہ کی آپ پر وحی سے پہلے، سورہ یوسف کے نزول سے پہلے آپ اس قصے سے غافل تھے۔ قرآن صریح ہے بالکل، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ تھے اس سے پہلے، سورہ یوسف نازل ہونے سے پہلے لمن الغافلین، اس قصے سے آپ غافل تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ جب اللہ نے آپ کو وحی کیا تو آپ کو پتہ لگ گیا۔ تو جس کو بعض باتوں کا پتہ ہو، بعض باتوں کا پتہ نہ ہو،
یا اللہ کے بتانے سے پتہ لگے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ عالم الغیب وہ ذات ہے وحدہ لا شریک، جس کو ہر بات کا خود پتہ ہے اور ازل سے ابد تک ہر بات کا پتہ ہے۔ ورنہ میں نے پچھلے اپنے بعض لیکچرز میں بھی ذکر کیا تھا کہ اگر کسی کے بتانے سے کسی بات کا علم ہو جائے، بعض باتوں کا علم ہو جائے، اگر اسے علم غیب کہتے ہیں، پھر یہ علم غیب تو ہر مسلمان کو ہے، ہر عامی ایک مسلمان کو بھی ہے، کیونکہ غیب کی بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی موجودگی یہ غیب ہے، قیامت کا آنا یہ غیب ہے، دجال کا آنا یہ غیب ہے، قرآن قصے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، قرآن کریم میں قصے سچے ہیں، وہ ساری باتیں ماضی کی ہوں جو ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ غیب کی ہیں۔ اللہ نے بالکل سچائی کے ساتھ وہ باتیں بیان فرما دی۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ 100% سچی باتیں ہیں، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں مستقبل کی باتیں بیان کی امت کے سامنے، تو وہ سب کی سب چیزیں غیب ہیں۔ وہ قیامت کی نشانیاں ہوں، وہ قیامت کا آنا ہو، سورج کا مغرب سے نکلنا ہو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہو، جنت جہنم ہو، جنت جہنم کی نعمتیں ہوں، جہنم کی سزائیں ہوں، پل صراط ہو، حوض کوثر ہو، غرض جنت کے جہنم پہ 19 فرشتے مقرر ہیں علیہ 19 عشر، یہ ساری باتیں غیب کی ہیں۔ اگر اللہ نے یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی اور اللہ نے نبی کو بتائیں، نبی کے بتانے سے اگر اللہ کے بتانے سے اگر نبی کو پتہ لگ گئی، اور اگر اس کی وجہ سے ہم نبی کو عالم الغیب قرار دیتے ہیں، تو پھر نبی کی ذمہ داری ہے نبی یہ سب وحی کی باتیں امت کو بتائے۔ اور نبی نے جب امت کو قرآن پہنچایا، سنت پہنچائی، تو یہ باتیں امت کو بھی پتہ لگیں، امت کے علماء کو بھی پتہ لگیں، عوام کو بھی پتہ لگیں، تو کیا پھر ہم ان علماء اور ان عوام کو بھی سب کو عالم الغیب کہیں گے؟ نہیں، جس کو اللہ کے بتانے سے کسی بات کا علم ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، جس کو بعض باتوں کا علم ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ عالم الغیب وہ ہے جو ازل سے ابد تک ہر بات کو، ہر شے کو جانے اور خود بخود جانے۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو علی الغیب بضنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں ہے۔ یہ آیت بڑا واضح کرتی ہے اس مسئلے کو، یعنی آپ پر جو غیب وہی جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، آپ اس میں بخل نہیں کرتے کہ آپ جس طرح کسی کے پاس مال ہو تو اس مال کو اپنے پاس رکھ لینا، یہ بخل ہے، یہ لالچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں ہے، یعنی اللہ نے آپ کو غیب کی بعض باتیں بتائیں، اسی لیے ہم آپ کو نبی کہتے ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبی باتیں جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہیں وحی کے ذریعے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے حد تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ہر وحی کو امت تک پہنچا دیں، یہ آپ کا بنیادی فریضہ تھا۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ اسے آ کے پہنچا دیں۔ وان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ نے گویا کہ رسالت کو پہنچایا ہی نہیں جو آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، پھر آپ نے گویا کہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام نے یہ گواہی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے ہر بات پہنچا دی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی بالکل آپ نے ہر بات پہنچا دی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی۔ تو بحیثیت مسلمان ہر مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دی۔ تو اللہ کے بتانے سے نبی عالم الغیب نہیں بنے، نبی کے امت کو بتانے سے امت عالم الغیب نہیں بنی۔ عالم الغیب اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ غیب کی چابیاں، اس سے کیا مراد ہے؟ غیب کی چابیوں سے مراد 5 بڑی بڑی باتیں ہیں۔ یہ 5 بڑی بڑی باتیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یعنی جب 5 بڑی بڑی باتیں جن کو مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں کہتے ہیں، جب انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ عالم الغیب ہے، یہ دعویٰ ہی بے محل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عالم الغیب جیسے میں نے عرض کیا وہی ہو سکتا ہے جس کو ازل سے ابد تک ہر بات کا علم ہو اور از خود علم ہو، جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اسے ایک بات کا علم نہیں ہے، یہ 5 باتوں کا علم نہیں ہے، تو وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ مثلا قیامت، اگر کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا، قیامت کب آئے گی، اور اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے قیامت کا، قیامت کب آئے گی، نہ جبریل کو پتہ ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ صرف قیامت نہیں، بہت ساری باتیں ہیں جس کا نہیں پتہ
یہ 5 باتیں ہیں مفاتیح الغیب، جو بڑے بڑے غیب ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور بہت سی چیزیں جو اللہ نے نہیں بتائیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف وہی باتیں نبی یا فرشتے جانتے ہیں، اور وہ نبیوں نے آگے امت تک بھی پہنچا دی جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کی۔ تو غیب کی چابیوں سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری کی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تشریح فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن سورہ انعام، باب وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، کہ اللہ کے پاس غیب کی چابی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوا؟ امام بخاری اس باب کے اندر یہ حدیث مبارکہ لائے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4627 4627 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس، غیب کی چابیاں یعنی بڑے بڑے غیب 5 ہیں، ان اللہ جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ 5 بڑی بڑی چیزیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سورہ لقمان کی آخری آیت میں یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں موجود ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یہ پہلی چیز جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کسی ایک چیز کو، تو وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا جس میں قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا علم، وہ بارش نازل فرماتا ہے۔ بارش کب ہوگی، بارش کتنی ہوگی، اس بارش سے کیا اثرات ہوں گے، کیا فوائد ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے، وہ بارش کہاں کہاں پہنچے گی، بہت ساری چیزیں ہیں بارش سے متعلق۔ یہ سب باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگ یہاں مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی بارش کے بارے میں تو پریڈکشن کی جا سکتی ہے، صرف بارش کے ہونے کے بارے میں تھوڑی بہت پریڈکشن کی جاتی ہے، وہ بھی حتمی نہیں ہوتی، اس میں بھی جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اس میں اور وہ جو پریڈکشن کی جاتی ہے وہ بھی کچھ چیزوں کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے جو اللہ رب العالمین نے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو یہ علم ہو جانا کہ بارش کب ہونی ہے اور وہ بھی حتمی علم نہ ہونا، یہ غیب نہیں ہوتا۔ اور یہاں صرف بارش کا نزول اور بارش کے نزول کا علم مراد نہیں ہے، یہاں بارش کے نزول سے متعلق ہے ساری چیزیں مراد ہیں۔ بارش کہاں کہاں ہوگی، کتنی ملی میٹر بارش ہوگی، کس کس علاقے میں ہوگی، کس علاقے میں ہوگی، کس علاقے میں نہیں ہوگی، اور اس بارش سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوگا، کیا کیا کچھ اگے گا اس سے، اور کہاں کہاں وہ پانی پہنچے گا، ہزار چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، یہ بھی غیب سے متعلق بات ہے۔ اور اس میں بعض لوگ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے، مرد ہے کہ عورت، تو یہ تو سائنسدان ڈاکٹر حضرات بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ سے مراد صرف جنس کا معلوم ہونا اس سے مراد نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ جانتا ہے کہ رحم میں مرد ہے کہ عورت، یہ نہیں اللہ نے فرمایا، بچہ ہے کہ بچی، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رحم میں جو کچھ ہے اللہ جانتے ہیں، رحم سے متعلقہ ساری چیزیں، اس میں جنس کا تعین بھی آ جاتا ہے، اور اس میں رحم سے مراد صرف یہ انسانوں کے اندر عورتوں کا رحم مراد نہیں ہے، رحم عام ہے، وہ انسانوں کا ہو، جانوروں کا ہو، حشرات الارض کا ہو، بڑی سے بڑی مخلوق کا ہو، وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا ہو، وہ چونٹی کا ہو، وہ مکڑی کا ہو، وہ جراثیم کا ہو، بیکٹیریا کا ہو، وائرس کا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سب رحموں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اور صرف اس میں جنس مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ جنس کے علاوہ وہ کتنی دیر بعد پیدا ہوگا، یہ رحم کی عام مدت کیا ہوتی ہے، اور وہ رحم کس کا رحم اس کی مدت لمبی ہو جائے گی، کس کے ڈیلیوری کی مدت کم ہو جائے گی، اور پھر اس رحم کے اندر جو ہے اگر وہ انسان ہے تو وہ کتنا خوش بخت ہے، کتنا بد بخت ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، ہزار باتیں ہیں۔ تو اس کو صرف جنس اس سے مراد لے لینا اور اس کے بارے میں کہنا دیکھو جی یہ تو ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں، پھر جو ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ آلات کے ذریعے بتاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتاتے ہیں، دیکھ کر بتاتے ہیں۔ دیکھ کر بتانا تو وہ تو غیب ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے سامنے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو، مکہ مکرمہ میں طواف ہو رہا ہے، وہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت طواف ہو رہا ہے۔ ساتھ والے کمرے میں
اگر کیمرہ لگا ہے، میں کیمرہ دیکھ کر بتا دوں کہ وہاں ساتھ والے کمرے میں ایک شخص ہے، وہ دوسرے شخص سے باتیں کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کھڑا ہے اس وقت کے بیٹھا ہے، یہ غیب کا علم نہیں ہوتا۔ تو الٹرا ساؤنڈ دیکھ کر، کیمروں وغیرہ کے ذریعے دیکھ کر پھر یہ دعوے کرنا اللہ کے مقابلے کے کہ دیکھو جی ہم بھی جانتے ہیں رحم میں کیا ہے، تو یہ بڑی ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں، وہ بھی دعویٰ پورا نہیں ہے، وہ بھی اس میں بھی ہزار غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، اور صرف اس سے میں نے ذکر کیا کہ جنس مراد نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان 5 مفاتیح الغیب میں سے ہے۔ رحم میں کیا ہے یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پوری معلومات۔ چوتھی چیز، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کل کیا کرے گا، کوئی انسان نہیں جانتا۔ کل وہ زندہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ نہیں پتہ، کل وہ کیا کرے گا۔ انسان 100 دفعہ ارادہ کرے میں نے کل یہ کام کرنا ہے، کئی دفعہ انسان نہیں کر پاتا، کئی دفعہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، کئی دفعہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ہزار چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا میں کل کیا کروں گا۔ انسان ایک ارادہ بنا سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ ارادہ پورا ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کل کیا ہونا ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، نہیں جانتی کوئی جان کہ وہ کس زمین پہ فوت ہوگی، کہاں فوت ہوگی، کب فوت ہوگی، کس زمین، کس سرزمین پہ فوت ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں، یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ مفاتیح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حدیث مبارکہ نے تشریح کر دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مفاتیح الغیب سے مراد یہ 5 بڑے بڑے علوم ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، تری میں ہے۔ خشکی اور تری کی ہر چیز بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ غیب، یہ غیب کی بڑی بڑی باتیں یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اور صرف یہ بڑی بڑی باتیں نہیں، خشکی میں جو کچھ ہے، جتنے درخت ہیں، جتنے پتے ہیں، جتنے ذرے ہیں ریت کے، مٹی، اور کیا کچھ، ایک ایک چیز کا اللہ نے گن کر شمار کیا ہوا۔ اللہ 100% بتا سکتے ہیں کہ کتنے بال ہیں انسان کے سر میں، بیل کے جسم پر کتنے ذرے ہیں ریت کے، کتنے ستارے ہیں، اور کتنے درخت ہیں، اور ہر درخت کے کتنے پتے ہیں، ان پتوں کے اندر کیا کیا ہے، ایک ایک چیز۔ یہ تو خشکی کی باتیں ہیں، پھر سمندر کا ایک لامحدود دنیا ہے جو بر کی، جو خشکی کی دنیا سے بہت بڑی ہے، ایک ایک بات اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اور اللہ کے علم کی بات کیا کی جائے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ جتنے پتے درخت پہ ہیں وہ، اور جتنے پتے درخت سے گرتے ہیں موسم خزاں میں یا موسم بہار میں، ایک ایک بات کا اللہ کو پتہ ہے کہ فلاں گرا ہے، صرف اس کے گرنے پر پتہ نہیں لگتا، اللہ کو اس کے گرنے سے 50,000 سال پہلے ازل سے اللہ کو پتہ تھا کہ یہ درخت ہوگا، اس کے اتنے پتے ہوں گے، اس کے اتنے پتے اس موسم میں، اس مہینے میں، اس دن، اس ہفتے، اس دن، اس گھنٹے میں، اس منٹ میں، اس سیکنڈ میں اتنے پتے اس کے گریں گے۔ یہ اللہ کو گرنے پر بھی پتہ ہوتا ہے، اور اللہ کو ازل سے پتہ ہوتا ہے، اور صرف پتہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ نے سب چیزیں لکھوا رکھی ہیں۔ نہیں گرتا کوئی پتہ مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، نہ کوئی دانہ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، صرف دن دہاڑے روشنی میں نہیں، رات کے اندھیرے میں زمین پہ کیا دانہ ہے، کتنے دانے ہیں، اور کیا ذرات موجود ہیں، اور کیا کم ہو رہی ہے چیز، کیا چیز زیادہ ہو رہی ہے۔ تو رات کے اندھیروں میں بھی اللہ دانے دانے کو جانتے ہیں۔ ولا رطب، اور نہیں کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے چند مثالیں پیش کی، پہلے تو اللہ نے مفاتیح الغیب کی بات کی جو غیب کی بڑی بڑی چیزیں، اللہ نے فرمایا انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عمومی چھوٹی چھوٹی چیزیں ذکر کی کہ خشکی، تری کی ہر چیز اللہ جانتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر پتے جو گرتے ہیں، ایک ایک پتے کے گرنے کی اللہ کو علم ہے، ایک ایک دانے کا اللہ کو علم ہے، اور صرف دن کی روشنی میں نہیں، وہ رات کے اندھیرے میں بھی، وہ سمندر میں ہو، خشکی میں ہو، سمندر میں ہو، ایک ایک چیز کا اللہ کو پتہ ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں۔ پھر اللہ نے ایک عمومی انداز اختیار کیا، ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر چیز نہ کوئی خشک چیز۔ ہر چیز یا تر ہوتی ہے یا خشک ہوتی ہے، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز آ جاتی ہے، عموم۔ نہ کوئی تر چیز ہے نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر تر چیز، ہر خشک چیز، ہر پتا، ہر دانہ،
مفاتیح الغیب، ہر چیز صرف اللہ کے علم میں ہی نہیں ہے، علم غیب میں ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان سب چیزوں کو کتاب مبین میں لکھوا رکھا ہے. یہ ہر چیز کتاب مبین میں بھی موجود ہے. یہ کون سی کتاب مبین ہے؟ جس کو الکتاب کہتے ہیں، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں اللہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، ویثبت جو چاہتے ہیں اللہ باقی رکھتے ہیں. وعندہ الکتاب، اللہ کے پاس الکتاب ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کو ہم نے شمار کر رکھا ہے امام مبین میں. اس لوح محفوظ کو کتاب مبین بھی کہتے ہیں، الکتاب بھی کہتے ہیں، امام مبین بھی کہتے ہیں، الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں. وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ ہمارے پاس الکتاب جو ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں. تو اللہ کے علم کی انتہا بیان ہی نہیں کی جا سکتی. تو یہ غیبی امور، غیب کی باتیں، یہ اللہ کے علم کی باتیں ہیں. اللہ کی مخلوق کے ناقص ترین علم کو اللہ کے علم سے ملانا، یہ اللہ رب العالمین کی توہین ہے. اللہ معاف کرے. یہ اللہ کی مخلوق، کسی مخلوق کے علم کو اتنا بڑھا کر اللہ کے علم کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے تو یہ اللہ کی صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا ہے. اللہ معاف کرے، یہ شرک فی الصفات ہے. تو اللہ کی توہین بھی ہے. تو اللہ کا علم تو یہ ہے. ہم تو صرف اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اس آیت کی گہرائی میں نہیں جا سکتے کہ اس آیت میں اللہ نے کس کس ذرے کے اور کس کس پتے کے اور کس کس رطب و یابس، خشکی تری کی کس کس چیز کے اللہ نے بات کی ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کا علم ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ ذات ہے اللہ رب العالمین، یتوفاکم باللیل، وہ فوت کرتا ہے تمہیں رات کو. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرو بالنہاری، دن میں. رات کو اللہ تمہیں فوت کرتا ہے اور دن میں جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ اٹھائے گا تمہیں اس میں، اٹھاتا ہے تمہیں اس میں. بعث یبعث مطلب اٹھانا، زندہ کرنا. اسی سے بعث بعد الموت ہے، مرنے کے بعد زندہ کرنا، اٹھانا. یہاں یبعث سے مراد زندہ کرنا، اٹھانا صبح کے وقت مراد ہے. اللہ تمہیں فوت کرتا ہے رات کو اور اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو دن میں، پھر اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، اٹھاتا ہے. فی اس میں فی ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے نہار کی طرف، یعنی دن میں، یعنی دن میں اللہ تمہیں اٹھاتا ہے، زندہ کرتا ہے. لیقضی اجل مسمى، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے اجل کا یعنی وقت کا، مسمى جس کا نام لے لیا گیا ہے، یعنی نام لے لیا گیا یعنی جس کو طے کر دیا گیا. مسمى اسم سے ہے، نام سے، تو مسمى کہتے ہیں جس کا نام لیا جائے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ قانونی کاغذات میں من مسمى، ہم اس کو عام طور پہ مسمی پڑھتے ہیں، غلط ہے. من مسمی، من مسمى ہوتا ہے میں جس کا نام رکھا گیا. تو مسمى جس کا نام رکھا گیا ہو، یہاں نام رکھنے سے مراد جس کو مقرر کر دیا گیا ہو، جس کو طے کر دیا گیا ہو. تو اصل میں اس آیت کریمہ میں تھوڑا تقدیم و تاخیر ہے. کیسے پتہ لگتا ہے کہ تقدیم و تاخیر ہے؟ سیاق و سباق سے پتہ لگتا ہے. اصل میں یہ عبارت اس طرح ہے، قرآن کے علاوہ اگر میں بیان کروں تو وہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى. یہ اصل میں جو درمیان میں وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے. یہ اصل میں رات اور دن کے درمیان ایک زائد چیز آ گئی ہے جو اگرچہ فائدہ مند ہے، لیکن اس کا ذکر رات اور دن کے درمیان آ گیا ہے. اصل عبارت اس طرح ہے، تقدیم و تاخیر ہے عبارت میں، اور یہ عربی زبان میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، اور یہ فصاحت، یہ زبان کی فصاحت میں یہ چیز شامل ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. تو اصل عبارت اس طرح ہے کہ اللہ تمہیں رات کو فوت کرتا ہے، ثم یبعثکم فیہ، پھر اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، اٹھاتا ہے، فیہ یعنی دن میں اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، رات کو فوت کرتا ہے، دن میں زندہ کرتا ہے. اور اس دن میں جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے. اور اللہ تمہیں جو دن میں اٹھاتا ہے وہ اٹھاتا کیوں ہے؟ لیقضی اجل مسمى، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے اس مدت کا جو طے کر دی گئی ہے. تو اس مدت سے مراد لیقضی اجل مسمى، اس سے مراد انسان کی موت ہے، موت کا وقت. اب مراد کیا ہوا؟ یعنی تم لوگ اے انسانوں
ایک تو اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ نے ہر ایک کے وقت موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور پھر مرنے کے بعد انسان قبر میں چلا جاتا ہے، برزخ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے قیامت کے دن، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہ وہ بعث بعد الموت ہے جس کا انکار اکثر مشرکین، اکثر عرب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک عام فہم دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح مرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں دوبارہ اللہ زندہ کریں گے قیامت کے دن، اللہ دوبارہ اٹھائیں گے، تو اگر کسی کو شک ہو اس میں تو رات کو جب ہم سوتے ہیں تو یہ نیند یہ موت کی بہن ہے، یہ چھوٹی موت ہے، اور جو صبح ہم اٹھتے ہیں یہ اس بعث بعد الموت کی ایک چھوٹی مثال ہے۔ جس طرح مرتے وقت روح قبض ہوتی ہے، اسی طرح رات سوتے وقت بھی روح قبض ہوتی ہے، اور جس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روح لٹائیں گے، اسی طرح صبح کے وقت روح لٹائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں 24ویں پارے میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ فوت کرتے ہیں لوگوں کو ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت، ابھی جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، فی منامها، اللہ ان کو ان کی نیند میں فوت کر دیتے ہیں، نیند میں روح قبض کر لیتے ہیں۔ فیمسک التی قضی علیہ الموت ویرسل الاخری، جب اللہ تعالیٰ نیند میں روح قبض کرتے ہیں تو پھر اللہ اس روح کو روک لیتے ہیں اپنے پاس جس پر اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں، اللہ اس کی روح کو واپس کرتے ہی نہیں، وہ صبح اٹھتا ہی نہیں ہے۔ فیمسک التی قضی علیہ الموت ویرسل الاخری، جس کے بھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا اس کی روح کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ روح دوبارہ انسان کے جسم میں چلی جاتی ہے صبح کے وقت۔ تو جو انسان ہر روز، بعض دفعہ ایک مرتبہ دن میں، بعض دفعہ دن میں دو مرتبہ، کئی لوگ بار بار سوتے ہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، ایک دن میں انسان مرتا ہے اور پھر زندہ ہوتا ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ یہ انسان مرنے کے بعد زندگی سے دوبارہ بعث بعد الموت کا انکار کرے۔ تو یہ نیند موت کی بہن ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی دلیل دی ہے کہ بعث بعد الموت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہیں رات کو فوت کرتا ہے اور پھر اللہ تمہیں صبح زندہ کرتا ہے، یہ موت اور زندگی ہے، اور پھر اللہ جانتا ہے جو تم دن میں کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ ہمیں رات کو جب فوت کرتے ہیں صبح ہمیں اٹھاتے ہیں، تو یہ کیوں سارا معاملہ ہوتا ہے، یہ سرکل چلتا ہے دن رات کا، لیقضی اجل مسمى، تاکہ وہ جو ایک وقت مقررہ ہے وہ بھی تمام ہو جائے، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے۔ اس وقت مقررہ سے مراد اصل موت کا وقت ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، یعنی جب اصل موت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد انسان قبر میں برزخی زندگی گزارے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس لوٹنا ہوگا، پھر بعث بعد الموت ہوگا، حقیقی بعث بعد الموت، جس کا انکار اکثر کفار مشرکین کرتے تھے عرب۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ خبر دے گا تمہیں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ وقت ختم ہو گیا ہے تو اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔